محمد رسول اللہ۔ پرتوی راج نے جب یہ منظر دیکھا، پرتوی راج نے یہ منظر دیکھا، اس نے پلاننگ کی اس کو روکا جائے، کیسے روکا جا سکتا ہے، پر یہ نہیں جانتا کہ یہ چشت نگر کا ساقی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو یہاں پہ آیا ہے، یہ خود نہیں آیا بلکہ زہرا کے بابا کا بھیجا ہوا ہے۔ پرتوی راج کی پلاننگ کیا ہے؟ اس نے ایک دو شیزہ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ میرے سارے ہیلے حربے جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، اب تو چل برگلا کے آ، اپنے جال میں پھنسا کے آ۔ چشتی حضرات میری نظر کا مرکز و محور ہے، سید والا کے موسلی آباب چشتی رنگ والے ہیں، اور میرا بھی ذوق یہی ہے، وجدان یہی ہے، نسبت خواجہ ویسے کرنی کے قدموں سے، اور چشتی لنگر در بدر سے کھا رہا ہوں۔ پوری توجہ حضرات، وہ لڑکی کہتی ہے میں پھنساؤں گی اپنے جال میں، رات کی تاریکی ہوئی، دروازے پہ دستک، دروازے پہ دی دستک، اندر سے آواز آئی، کون؟ اپنا تعارف کیا۔ چشت نگر کے ساقی کہتے ہیں جو شرم و حیا والی لڑکیاں ہوتی ہیں رات کو باہر نہیں نکلا کرتی، باہر نہیں نکلا کرتی۔ لڑکی نے پھر آواز دی، صدا دی، اب اندر سے آواز آ رہی ہے، اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ شاہ جی میرا وجدان یہ کہتا ہے قبلہ نے سوچا ہوگا اس وقت جو لڑکی آئی ہے معاملہ کوئی عام نہیں ہے، چکر کوئی اور لگتا ہے، اپنے پیر و مرشد کو ذہن میں رکھے جس کے لیے میں نے پورا پلیٹ فارم تیار کیا ہے، اپنے قبلہ پیر و مرشد کی میں قدموں کو چھوتے ہوئے چند مصرے دے کے قبلہ کو صدا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پوری توجہ حضرات، قبلہ کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا یہ لڑکی جو آئی ہے یہ کوئی معاملہ اور ہے، دل میں صدا ہے، مرشد کے قدموں کو چھوتے ہوئے چشت نگر کے ساقی کہتے ہیں کہ چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئیاں۔ اپنے پیر و مرشد کو نظر میں رکھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ صدا پیش کرے گا، زہرا کا بابا آپ کے قدموں سے خیرات آئے گی، زہرا کے بابا نوازتے چلے جائیں گے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے، کوئی لب خاموش نہ ہو۔ بلے شاہ نے دھمال ڈال کے کہا، کیا کہتے ہیں کہ چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئیاں، چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئیاں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا، اس عشق دی جنگی وچ، اس عشق دی جنگی وچ مور بلیندا، اس عشق دی جنگی وچ مور بلیندا، سانو قبلہ تے کعبہ سونا پیر دے سیندا، سانو گھائل کر کے، سانو گھائل کر کے ہون خبر نہ لیا، بس تیرے عشق نچایا کر کے تھیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا۔ میں دعوت کتاب پیش کر رہا ہوں، میرے مسلک حق اہل سنت کی عظیم بہار، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ خود ہی اپنا تعارف ہے۔ میری مراد جناب قبلہ پیر سید مخدوم ثانی شاہ چشتی شابری فریدی، آپ حضور کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے، نعرہ جب ٹکرایا گواہ حزب جیتا ہے، حق جیتا ہے جیتے گا، مل کر سارے بولو حق بولو، حق بولو، حق بولو، حق بولو، حق میرے ایک ہی اللہ اللہ۔ بیٹا اسے سادہ کریں، ای کو بند کریں نا، بند کریں۔ اللہ اللہ۔ صاحبو ایک مہربانی فرماؤ، نہیں سادہ رکھیں، نہ بالکل، ہاں اور سادہ۔ ایک کرم نوازی فرماؤ، اے ننے منے بچے میرے کول سٹیج تے بلاؤ، انہاں نوں اتے بلاؤ جی، بھائی آؤ بھی اتھے آؤ نا یار، ادھر آؤ میرے کول، ایتھے آؤ، شاباش، جلدی آؤ، شاباش، بڑے پیارے نے، ادھر آ، تم ہی آ جا، جی بچہ ہی ہے تم، ایتھے آ جا، ایتھے میرے پیچھے بہنا، شاباش۔ میری منت ہے کہ اٹھ کے اگے آؤ، تھوڑی بارگاہ دے اندر آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ
اولاد آدم میں فاصلے ختم ہو جائیں. آج محفل عرس بھی ہے. الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. احمد محمد قرۃ عینی منک یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادن منی یا رسول اللہ. مصطفیٰ خیر الورا، نور الہدا، فخر الرسل والانبیاء، صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ ذو الاجتبا، عثمانہ عین الحیا، المرتضی بحر الکرم، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد است. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت رشک کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے. زہراء بدعۃ نورہ، سبطاء سر سرورہ، اماء فی منشورہ. زہرا وہ طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کثیر مجمع ہے، آواز بہت آہستہ ہے درود پاک کی. درود پڑھو، صلاۃ والسلام علیک یا زیب مسند صدارت میرے مسلک کے علماء کرام. یہ محفل عرس ہے. آج کی اس محفل عرس کو محفل میلاد و محفل عرس، عاشق رسول، محب رسول، فناف الشیخ ماسٹر وزیر حسین اویسی خضری حافظ اللہ تعالی، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے،
آپ کے صاحبزادگان نے اور آپ نے اس محفل عرس کو، یہ سالانہ محفل عرس ہے جی، یہ 9ویں سالانہ محفل عرس ہے، آج کی یہ 9ویں عرس پاک کی یہ محفل، جس کے صاحب عرس خواجہ اویس کرنی ہے۔ بڑے اچھے انداز سے اس کا انتظام کیا گیا۔ اللہ حضور کا صدقہ آپ کی عمر دراز فرمائے، اور میرے بائیں طرف حضرت علامہ خوبصورت عالم دین یعنی حافظ محمد عبدالستار جامی صاحب، اللہ حضور کا صدقہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ گاہے بگاہے آپ کا فقیر کے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ رہتا ہے، اللہ بخت قلندر عطا فرمائے۔ بڑے اچھے انداز کے ساتھ آج آپ نے آج کے عرس پاک کی محفل پاک کی نعت خوانی کو سماعت کیا۔ میں بالکل بھی زیادہ دیر آپ کی سماعتوں کو پریشان نہیں کروں گا، تھوڑی دیر کی حاضری مقصود ہوگی۔ اللہ حضور کا صدقہ ماسٹر وزیر حسین صاحب کا یہ آستانہ، آپ کی تشریف فرما ہے، آپ کی اللہ عمر دراز فرمائے اور آپ کا آستانہ یہ سدا شاد اور آباد رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دائیں اور بائیں نورانی چہرے تشریف فرما ہیں اور میرے سامنے عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں خوبصورت طریقے سے آپ جلوہ گر ہیں، اور یہ بالکل نہ سوچیں کہ جو زمین پہ آ کے بیٹھے تو وہ شاید کوئی اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا، اور جو سٹیج پہ بیٹھے اور پھر سٹیج سے اوپر ممبر پہ بیٹھے کوئی اعلیٰ چیز آ کے بیٹھ گئی ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، کبھی سمندر پہ جا کے دیکھو، اوپر گند کوڑا روڑا ہوتا ہے، نیچے سچے موتی ہوتے ہیں۔ آپ سچے موتی بیٹھے ہوئے ہیں سارا گند کوڑا روڑا اوپر ہے اور سچے موتی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ آپ کی سماعتیں سدا اسی طرح شاد اور آباد رکھیں۔ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ میری طبیعت ہی بس کچھ اس طرح کی سمجھیں کہ وہ میں کوئی ٹارگٹ لے کے کبھی نہیں بیٹھا کہ میں گھنٹہ پڑھوں گا، نہیں، میری اس طرح کی طبیعت نہیں ہے، میری بالکل عادت ایسی نہیں ہے۔ نہیں، میری عرض تو سنو نا، سید والا والے اب اچھی طرح جانتے ہیں، میری طبیعت سے آپ واقف بھی ہیں۔ وہ نہیں کہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے گھنٹہ ہی پڑھنا ہے، سوا گھنٹہ پڑھ کے ہی چھوڑنا، نہیں، 15 منٹ ہی بات ہو جائے، لیکن ہو وہ جہاں تک آپ جاگ رہے ہیں۔ بس بات تو اصل میں یہ ہے، آپ کا جاگنا، آپ کی سماعتوں کا بیدار رہنا، یہ میرے لیے لازم ہے۔ لکھو اپنے دلوں پہ یہ جملہ، اپنے دلوں پہ لکھو، چونکہ یہ محفل عرس ہے۔ محفل عرس تب تک محفل عرس ہوتی ہی نہیں جب تک صاحب عرس اس محفل میں موجود نہ ہو۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ جملہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ شاباش میرا بیٹا، اسی طرح سنتے ہیں میرا بیٹا، شاباش، جیتے رہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری محفل پاک میں باشعور بچے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرا پیغام اس آخری بندے تک ہی نہیں بلکہ اس ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے میری آواز جہاں تک چلی جائے، میرا وہاں تک یہ پیغام ہے کہ محفل عرس تب تک محفل عرس نہیں ہوتی جب بھائی سونا ہے تو مجھے بتاؤ، پھر مل کے سو جاتے ہیں۔ نہیں، بڑا مزہ ہے، نہیں جی، اس طرح نہ کیجئے گا، اب نہ اس طرح کیجئے گا۔ سونا ہے تو یار وہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے تو آپ سے زیادہ نیند ہے۔ میں بتاؤں، حضرت جامی صاحب آئے نا، عبدالستار جامی صاحب، تو میں لیٹا ہوا تھا، تو میں آپ کے احترام کے لیے فوراً اٹھ کے بیٹھا ہوں، لیکن انہوں نے فرمایا نہیں شاہ جی لیٹے رہو، خیر لیٹے رہو، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں لیٹنا ہی بنتا ہے کیونکہ رات ابھی جاگتے گزر جائے گی، صبح کی نماز تک انشاءاللہ آستانے پہ پہنچ جاؤں گا، تو پھر مجھے 11 بجے فوراً وہاں پہ پڑھنا ہے جا کے، جی جھنڈے دا قلعہ وہاں پہ جا کے پڑھنا۔ انہیں کیا لگے کہ تھکاوٹ ہے، جگراتا ہے، انہیں کیا لگے اس بات سے، انہیں تو پتہ ہے ہم نے شاہ صاحب کو بلایا جاگ کے ہمیں قرآن سنائے۔ تو میرا بیٹا اگر آپ سوئیں گے تو میں پہلے سو جاؤں گا، یہ میری عادت سمجھے، مجھے نیند زیادہ ہے آپ سے۔ میری ڈائری دیکھیں، شیڈیول دیکھیں، جاگتے آ رہے ہیں۔ جی میں تو عرض کر رہا تھا، جاگ رہے ہیں؟
ایک دفعہ کہو سبحان اللہ۔ سید والا والو، اویسی برادران اس بات کو لکھیں اپنے دلوں پہ، محفل عرس تب تک محفل عرس ہوتی ہی نہیں جب تک اس محفل عرس میں صاحب عرس موجود نہ ہو۔ محفل عرس میں صاحب عرس کا موجود ہونا لازم ہے۔ دیکھیں مجھے بار بار پیچھے چہرہ کرنا پڑے گا، ذرا آگے آ جائیں، ذرا سمٹ کے آگے آئیں نا، سمٹ کے آگے آئیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے جتنا سمٹ کے بیٹھیں گے، کچھ میری طرح کے پلیت بندے بھی موجود ہوتے ہیں جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو کچھ برگزیدہ بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں نہ جڑ کے بیٹھے تاکہ روحانی لمز ساتھ ساتھ ملیں۔ پتہ نہیں کیا میں نے کہہ دیا، آپ نے کیا سنا، میں نے کچھ عرض کر دیا ہے، بس جسے سمجھ آ جائے۔ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ تیرے لمز میں اثر نہیں ہے، تیرے وجود میں سے نکلنے والی حرارت بھی اثر رکھتی ہے۔ پتہ نہیں کیا کہا اور آپ نے کیا سنا۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ بات اپنے دلوں پہ لکھیں کہ I am also a doctor، میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے MBBS کے برابر ایک ڈگری کرنے کے بعد ایک پریکٹس شروع کی ہوئی ہے جسے آپ کی زبان میں ہومیوپیتھی کہتے ہیں، تو میں اس میں پورا اس کا فزیشن ہوں۔ میں اس کی پوری سائنس کو نہیں، پورا تو میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن میں اس کی سائنس کو کچھ جانتا ہوں۔ ہماری ہومیو میں ایک میڈیسن ہے جس کا نام ایکس ریز ہے، میڈیسن کا نام ہے ایکس ریز۔ کیا نام ہے؟ سارے بولو کیا نام ہے؟ وہ جو ایکس ریز میڈیسن ہے نا، وہ ہم نے پتہ کس طرح تیار کی ہوئی ہے۔ جو ایکس ریز ہے نا، ریز کہتے ہیں شعاع کو، کچھ شعائیں ہیں، وہ شعائیں اس خاص پانی پہ ہم نے ڈالی ہیں، وہ خاص شعائیں جو ایکس ریز ہیں نا، وہ پانی پہ آ گئیں، ان شعاؤں کے آنے سے اس پانی میں شفا بن گئی ہے، وہ دوائی کہلاتی ہے۔ یارا اگر ایکس ریز میں سے آنے والی ریز میں شفا ہے تو پھر داتا صاحب کی جملہ ابھی زبان پہ ہے، آپ کے دلوں پہ ہے یار۔ اگر ایکس ریز کی آنے والی ایکس ریز میں شفا ہے تو غوث اعظم کے منہ میں سے نکلنے والی پھونک میں بھی شفا ہے۔ تو پتہ چلا یہ لمز بھی کچھ طاقت رکھتے ہیں، ان لمز میں بھی کوئی طاقت موجود ہے۔ میں اگر لمز کے فلسفے پہ چلا گیا تو بات اسی طرف نہ پھیل جائے، بس یہ بات اپنے دلوں پہ لکھو۔ سید والا والو اور اویسی برادران، خواجہ اویس کرنی کا عرس کرنے والو، یہ بات اپنے دلوں پہ لکھو۔ تب تک محفل عرس نہیں ہوتی جب تک اس میں صاحب عرس موجود نہ ہو۔ شاید آج اسی جملے پہ ساری تقریر ہے، شاید آج اسی جملے پہ ساری تقریر ہے۔ آپ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، شاید میں رزلٹ بھی ساتھ ہی دے رہا ہوں۔ تب تک محفل عرس ہوتی ہی نہیں جب تک اس محفل عرس میں صاحب عرس موجود نہ ہو۔ مجھے ذمہ داری سے یہ جملہ کہنے دو، جہاں پہ آج کے صاحب عرس کو غوث اعظم کہتے ہیں، جہاں پہ آج کے صاحب عرس کو داتا علی حجویری کہتے ہیں، جہاں پہ آج کے صاحب عرس کو خواجہ اویس کرنی کہتے ہیں، وہیں پہ آج کے صاحب عرس کو محمد کہتے ہیں۔ ٹھنڈا سبحان اللہ ہے، تکلیف دی ہے۔ دیکھیں بات وہ جو سامنے ہو، میں نے عرض کر دیا ہے، اس آپ کے ٹھنڈے سبحان اللہ نے میرے دل پہ چیرہ دیا ہے۔ سبحان اللہ گج کے کہو۔ مصطفیٰ کا نام سامنے آئے، اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ، گھر جا کے کہو، میرے سامنے بیٹھنا ہے تو سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ آج کے صاحب عرس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، تو مجھے کہنے دو مصطفیٰ موجود ہیں، مجھے کہنے دو کہ اویسی برادران کے گھر پہ مصطفیٰ موجود ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، مجھے کہنے دو کہ مصطفیٰ موجود ہیں۔ کیا بات ہے، پچھلے بندوں کا اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ نہیں یقین؟ میں پھر عرض کرتا ہوں، محمد موجود ہیں۔ نہیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، پچھلے بندوں کا ابھی بھی یقین نہیں قائم ہوا۔ میں کیسے آگے چلوں گا؟ کیا اس بات کیا ہوا ہے؟ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہے؟ آپ کی عقل مانتی نہیں
کیا آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ مصطفیٰ موجود ہیں؟ لکھو اپنے دلوں پہ. میں دیکھ رہا ہوں جہاں پہ اویسی بیٹھے ہوئے ہیں چشتی بھی آئے بیٹھے ہیں, صابری بھی آئے بیٹھے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں شیفی بھی آئے بیٹھے ہیں, نقشبندی بھی آئے بیٹھے ہیں, میں دیکھ رہا, میری نظر ہے نا, میں اپنی نظر سے کچھ دیکھ رہا ہوں نا یارا. مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں, کیا بات ہے, تیری عقل نہیں مانتی؟ لکھو اپنے دلوں پہ کئی ایسی باتیں ہیں جو عقل میں نہیں آیا کرتی, انہیں عقل کے ترازو میں پرکھا نہیں کرتا, صرف مانا جاتا ہے. کئی باتیں ایسی ہیں, کئی باتیں ایسی ہیں, کئی باتیں ایسی ہیں کہ انہیں عقل کے ترازو میں تولا نہیں جاتا, بس مانا جاتا ہے. اچھا آپ اجازت دو, میں ابھی 2-4 باتیں پڑھ دیتا ہوں. میں ابھی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا قرآن پاک کو, لیکن میں ابھی 2-4 باتیں پڑھ دیتا ہوں. اگر یہ باتیں تیری عقل میں آ جائیں تو مجھے بتا ضرور دینا. باتیں عقل میں نہیں آئیں گی, یہ باتیں عقل میں نہیں آئیں گی. دیکھیں جی شاہ جی, محفل عرس میں خواجہ اویسے کرنی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری عقل میں نہیں آتی. محفل عرس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. تو میری بات کا یہ جواب دو نا. یہ دیکھو ابھی عقل میں آئی تو مجھے بتا ضرور دینا. میں جو سفر کرتا ہوا آپ کے پاس آیا, مجھے عقل میں آئی تو بتانا. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, عقل میں آئے تو بتانا. یہ آپ کے سید والا میں جب میں پہنچا, میں کیا دیکھتا ہوں, ایک بھینس ہے, ایک اڑتی ہوئی چڑیا آئی ہے, وہ بھینس کی کمر کے اوپر آ کے بیٹھ گئی ہے. میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیا نے بھینس کو مار دیا ہے. میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیا نے بھینس کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرو گے, بلکہ فرماؤ گے ہاتھ جوڑ کے, شاہ جی یہ کس طرح نہیں گلا ہن کر دیو پہ, تسی تے واقعی ستے پئے ہو, کدی چڑیاں بھی مجھا مار دیاں نے. شاہ جی تسی تے واقعی ستے پئے ہو, کدی چڑیاں ہن تے مجھا مارن, اے کتھے لکھیا ہے؟ لو ہن پھر میں دساں, چڑیاں نہیں سن ابابیل سن تے مجھا نہیں سن ہاتھی سن. بولو جنوں سمجھ آ رہی ہے, کمال ہو گئی ہے. جے عقل چاہے تے مینوں دس چھڑنا نا یارا, جے عقل چاہے مینوں دس چھڑنا. چڑیاں نہیں سن, اے ابابیل سن, تے مجھا نہیں سن, اے ہاتھی سن. اچھا چلو انج کر لینے, اچھا چلو چھڈو, چڑی بھی چھڈو تے مجھ بھی چھڈو, انج کر لینے ہیں. ابابیل تے ہن بھی مل جاندے نے, نہیں ملدے؟ بولو ملدے نے, تے ہاتھی بھی لب ہی جائے گا. ایتھوں تواڈے پنڈوں ابابیل ایک پھڑنے آ تے او لاہور چڑیا گھر ٹر جانے, اوتھے ہاتھی موجود ہے, تے او ہاتھی دے اُتے ابابیل رکھ کے اس ابابیل نو آکھو اے ہاتھی مار, تے مار دے گا. بندے چپ بیٹھے نے, مار دے گا, اجے بھی چپ نے, مار دے گا. ہیں جی مولا ابابیل اسی ایتھے سید والا تو پھڑیا ہے, تے اوتھے جا کے ایسا رکھیا ہے, تے ایس تے نہیں ماریا, تے اونا کیوں ماریا ہے؟ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل. اے والا ابابیل تو کھڑیا ہے, او والا ابابیل میں کلیا ہے. ہائے ہائے یار, تھوڑا جاگو تے صحیح نا یارا. اے مولا میں اجے بھی سمجھا نہیں سکیا, سید والا دے باشعور بندے بیٹھے نے, میں اجے بھی گل اپنی پہنچا نہیں سکیا. اللہ فرمایا انہاں بندیاں تک پیغام جانا چاہیے. اگر میرا گھلیا ہویا ابابیل اینی طاقت رکھ دے, اگر میرا کلیا ہویا ایڈا کو ابابیل اینی طاقت رکھ دے, اگر میرا کلیا ہویا ایڈا کو ابابیل اینی طاقت رکھ دے, تے او جڑا کرنے فقیر بیٹھا سی اولو کنی کو طاقت دیتی ہوئے گی. اگر سمجھ آ رہی ہے گاج کے سبحان اللہ کہہ لو یارا. گل عقل وچ نہیں ہوندی, گل عقل وچ گل. اچھا یارا چلو یارا رکو یارا, رکو چلو رکو یارا رکو, چلو اگر یہ بات عقل میں آ ہی گئی ہے تو اب مجھے جواب دو, اب مجھے سوچ کے ذرا جواب دینا. ذرا جاگ رہے ہو نا, جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ کہہ لو ذرا. اے تے ستے پئے ہو یارا, سبحان اللہ کہو. بڑی معذرت نہ, یہ میرے معیار پہ ابھی بھی آپ نہیں آئے. گج کے کہو سبحان اللہ. مولا یہ بات عقل میں آ نہیں رہی, کوئی باتیں ہیں جو عقل میں نہیں آتی. اللہ فرمائے یہ دیکھو نا, فرعون کا دربار لگا ہوا ہے, بات عقل میں آئے تو مجھے بتانا. فرعون کا دربار لگا ہوا ہے, جادوگر آئے, جادوگر نے آ کے یوں گھما کے رسیاں پھینکی. جیسے ہی رسیاں پھینکی, رسیاں نہ رہیں بلکہ سانپ بن گئی. جب رسیاں سانپ بنی نا, اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سورہ طٰہٰ ہے, یہ 20 نمبر سورہ ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کالا یا عصایا, مولا یہ تو میرا ڈنڈا ہے. تو موسیٰ پھینک ابھی اژدہا بنے گا. موسیٰ ڈنڈا پھینک ابھی اژدہا بنے گا. یارا میں تھوڑا اور آگے چلتا ہوں, مولا مجھے نیند آ رہی ہے. تو موسیٰ ڈنڈا گڈ دے, ہنے ہی درخت بن جائے گا.
مولا میں سو کے اٹھ گیا ہوں، اب مجھے بھوک لگی ہے۔ موسیٰ پھل پک گئے نے، لا لا کے کھائی جاؤ۔ مولا میں نے تو آگے سفر کرنا ہے، یہ ڈنڈا یہیں پہ رہے گا۔ اللہ فرمایا نا موسیٰ، درخت کو ہاتھ لگا، پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ہے۔ بات عقل میں آئے تو مجھے بتا ضرور دیجئے گا۔ اب موسیٰ آگے ہیں، موسیٰ کے ماننے والے ساتھ ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا آ گیا۔ مولا اب میں کیا کروں، راستہ نظر نہیں آ رہا۔ موسیٰ ڈنڈا پھینکو، ابھی پل بنے گا۔ بھائی بنا نہیں بنا۔ موسیٰ نے پل پار کیا، ماننے والوں نے پل پار کیا۔ مولا اب اسی پل سے وہ فرعون کے ماننے والے بھی گزریں گے۔ نا موسیٰ اینو ڈنڈے نو ہاتھ پا، مر ڈنڈے دا ڈنڈا ہی ہے۔ وہ بندیاں دی اخلائی تے نبیاں دا ڈنڈا نہیں پہ ہوندا۔ ٹھنڈا سبحان اللہ کر جا کے سبحان اللہ کہو یارا، نہیں گج کے کہو سبحان اللہ۔ میں باتیں عقل میں آئے تو مجھے بتا ضرور دیجئے گا۔ بات اچھا چلو، اچھا رکو ذرا رکو۔ 12 قبیلوں کے 12 بندے پھر موسیٰ کے پاس آئے، انہوں نے آ کے کہا یا نبی پیاس لگی ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ اب میں سورہ بقرہ کو پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ان بندوں نے آ کے پانی مانگا۔ اللہ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی ڈنڈا مار پتھر تے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، ایک ڈنڈا مارن دی دے رہے پتھر وچوں 12 چشمے آئے نے۔ گج کے سبحان اللہ کہو یار، 12 چشمے پتھر میں سے آئے۔ بات عقل میں نہیں آنے والی۔ اچھا چلو مجھے بتاؤ، خدائی کا دعویٰ کر کے نمرود بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے جے مچھر مار چھڑیا۔ بولو یارہ کمال ہو گئی ہے۔ اے ڈاکو مچھر، اے ڈاکو، خدا بن گیا خدا۔ اے ڈاکو مچھر آیا ہے، آؤ گے آئی۔ ہائے ہائے ہائے، بات عقل چ، گل عقل چ۔ اچھا ہن رکو ہن مینوں آخری بندے تک ذرا سوچ کے دسنا ہے۔ اے فطرت دا اصول ہے کہ میاں بیوی ہون تے اللہ اولاد دیندا ہے، بیوی نہ ہوئے تے اولاد، اچھا میاں نہ ہوئے تے اولاد، یہ تو مطلب ہے فطرت یہی آندی ہے دوویں ہون تے اولاد ہے۔ حد نہیں ہوگی، کواری مریم کول بندہ تے آیا کوئی نہیں، اللہ پھر پتر دے چھڑیا یار۔ جے عقل چاہے تے 10 ضرور چھڑیا جے یارا۔ اللہ دیتا ہے پتر، دیتا کہ میں جے تسی کہو تے میں سورہ مریم دی 18 19 20 21 22 23 24 اچھا نہیں پڑھدا نہ گھبراؤ، نا او میرا جان نہ گھبراؤ، میں نہیں پڑھدا یار، میں نہیں پڑھدا یار۔ تسی بہت آیتاں سن کے گھبرا بھی جاندے، نہیں میں پڑھدا یار، نہیں۔ ٹھنڈا سبحان اللہ ہے، ٹھنڈا ہے جے بھی ٹھنڈا ہے۔ اور کم از کم سبحان اللہ انجا کھو میری تھکاوٹ تے لے جائے یارا۔ مولا مریم کنواری کے ہاں بیٹا کیسے آ گیا؟ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے جبریل علیہ السلام کو مریم کی طرف بھیجا۔ یہ جبریل کون ہے؟ مٹی دا بنے ہے؟ غلط نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، اگد ہے نہیں، کدا بنے ہے؟ شابہ او پچھو آواز آئی ہے مینوں، نور کدا بنے ہے؟ یہ نیڑے نہیں پتا کدا بنے ہیں، ایڈی دوروں میں آواز آئی ہے، سارے دسو کدا بنے ہیں؟ نور ہے، ادھا کو نور تے ادھا کو مٹی۔ اچھا تین سے نور ایک کسا مٹی جی، کنہ کو سارا پھر سوچ کے دسو سارا۔ اچھا کسے مولوی نو پوچھ لینا سویرے، نہیں پوچھن دی لوڑ، سانو پتہ ہی ہے کی جبریل سارا۔ گج کے بول جبریل سارا، پھر بول جبریل سارا۔ لے ہن پھر تیان کری، آ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، آ جڑا سارا ہی نور ہے نا، اللہ فرماندا فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے سارا ہی نور مریم کی طرف بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے اسے جوان بشر بنا کے بھیجا، جوان بشر۔ اوے سید والے والو، اگر یہ جملہ دلوں پہ لکھا گیا تیرا عقیدہ کبھی بھی نہیں ڈولے گا۔ اگر جبریل سارا نور بشر بن کے آ جائے تو رہتا نور ہی ہے، اگر جبریل سارا نور بشر بن کے آ جائے تو رہتا نور ہی ہے، اگر جبریل سارا نور بشر بن کے آ جائے تو رہتا نور ہی ہے۔ اب سنیوں کے امام نے لکھا بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل آتا نہیں، آنکھ والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت، جنہ دے دردان نوکر سارا نور ہوئے تے بشر بن کے آ جاوے تے رہندا نور ہی ہے تے جڑے مالک گھر والے نے۔ سبحان اللہ کہہ لو۔
اچھا اس نے آ کے کہا مریم تجھے میں بیٹا دوں گا، مریم میں تجھے بیٹا دوں گا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم تمہیں بیٹا دیں گے، مریم تو پاک ہے، تیرا بیٹا بھی پاک ہے۔ آیا گود میں بیٹا، آیا 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 آیا، بن باپ کے آیا، بات عقل میں نہیں آنے والی، آیا آیا، جب بیٹا گود میں آیا اب مریم قوم کی طرف آئی، اب سننا، بی کنسنٹریٹ، سننا، جب قوم کی طرف مریم آئی، مریم نے چونکہ ہاتھ میں اپنا لال اٹھایا ہوا تھا، قوم کے بندوں نے دیکھ کے کہا کہاں سے، کیسے، کب، یہ کہاں سے، کیسے، کب، میلاد نبی ہے، کہاں سے، کیسے، کب، ہائے ہائے، کہاں سے، کیسے، کب، جب انہوں نے کہا نا کہاں سے، کیسے، کب، اللہ فرمائے مریم تو مت بولنا، یہ جو آیا ہے خود بتائے گا کہاں سے، کیسے، کب، تو نہ بولنا، یہ خود بتائے گا۔ اب ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ بول کے کہتے ہیں، جب کہا نا یہ بولے گا، جب کہا یہ بولے گا، قوم کے بندوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے۔ رکو سید والا والو، جب انہوں نے نبی کو اپنے بچوں کی طرح بچہ سمجھا، اللہ فرمائے میرا نبی بول، جب کہا نا بول، ماں کی گود میں عیسیٰ بول کے کہتے ہیں قالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خبردار مینوں اپنے بالا ورگا بال نہیں سمجھنا، میں نبی بن کے آیا۔ بات عقل میں، بات عقل میں آ گئی ہے؟ اچھا چلو رکو جی، آ گئی ہے نا، تے آؤ اس چونک وچ تھوڑیاں جنیاں لکڑیاں بال کے تانوں وچ سٹ کے میں کہنا اگ نہیں لگنی چاہیے۔ میں پھر بیان نہ آؤ چونک وچ لکڑیاں تھوڑیاں جنیاں بال کے نا، جی عقل چاہندی ہے پئی تے میں وچ سٹ کے کہنا خبردار اگ نہیں لگنی چاہیے۔ ہاتھ جوڑ کے آکھو گے شاہ جی یہ سانو ساڑن آئے ہو، ہائے ہائے شاہ جی ہے ویکھو انج نہ کرو لگ جائے گی۔ اچھا تینوں تے لگ جائے گی، محمد دے دادے نو تے نہیں لگی؟ بول اگر سمجھ آ رہی ہے یارا، تھوڑی آگ بالی ہے، تھوڑی آگ بالی تھی اس نے، بڑی آگ لائی سی، آگ دے شولے آسمان نو چھوندے سن پے، ابراہیم منجنیک اچ بیٹھے نے، اجے منجنیک ٹوری نہیں، منجیک یا منجنیک ابھی چلی نہیں، ابراہیم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، نمرود پلیت بدبخت دیتی اپنی چھت تے کھلوتی ہے، ابراہیم دا چہرہ ویکھ کے نا دلی دل چ خیال کر دی کڈا سونا ہے، کڈا حسین ہے، تھوڑی سی آواز دے، کڈا حسین ہے، میرے ابے خدائی دا دعویٰ کیتا ہے، اے کڈا سونا ہے، اے دے پیر نہیں پہ ڈول دے۔ سید والا والو یہ کہانی دل میں چلی، ادھر سے منجنیک چلی، ابراہیم آگ میں پہنچے، اس پلیت کی بیٹی نے سوچا چل اسے بچا تو نہیں سکی، اس کے ساتھ مر تو سکتی ہوں نا، اپنی چھت سے اس نے چھلانگ لگائی، ابھی یہ آگ میں پہنچی نہیں، اللہ فرمایا جبریل جی مولا اے کون ہے، مولا پلیت دیتی یہ سڑن دے، اینے کڑا کلمہ پڑھے، اللہ فرمایا نا جبریل دا والوی بانکا نہیں ہونا چاہیے دا، مولا سڑن دے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ فرمایا جبریل تو اس کے کلموں کا انتظار کر رہا ہے، میں اس کے دل میں خلیل کی محبت دیکھ رہا ہوں۔ سید والا والو جس دل میں خلیل کی محبت آ جائے آگ تو اسے نہیں لگتی، جس دل میں خلیل کی محبت آ جائے آگ تو اسے نہیں لگتی، جس دل میں اگلا جملہ کبھی نہیں بولنے والا، جس دل میں خلیل کی محبت آ جائے آگ تو اسے نہیں لگتی، اور جس دل وچ خلیل دی محبت آ جائے جے اگ اونوں نہیں لگدی تے جیڑا اپنے دل وچ محمد دی محبت رکھ کے ختم نبوت دے ترنے وچ بیٹھا رہا ہے۔ نہیں ٹھنڈا نہیں، ٹھنڈا نا 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 ٹھنڈا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ چلو یار مجھے بتاؤ یار، چلو یار مجھے سید والا مجھے بتاؤ یار، بس بات ختم ہوئی یار، مجھے بتاؤ اب، مجھے تسلی سے بتاؤ، جس عقل میں ابابیل اور ہاتھی نہیں آ رہے، جس عقل میں نمرود والا مچھر نہیں آ رہا، جس عقل میں حضرت عیسیٰ نہیں آ رہے، جس عقل میں موسیٰ کا ڈنڈا نہیں آ رہا، اس عقل میں محمد کیسے آ جائے گا؟
बात की तरफ गौर है? 24 मिनट हो गए। भाई मेरे सामने रखा हुआ है, मैं क्या करूं? 24 मिनट हो गए, बस मुझे 10 को मिनट और बर्दाश्त करो। सुभान अल्लाह कह लो। अच्छा बंदे उची हूं सुभान अल्लाह पे आंदे ने, मैनू क्यों नहीं लगता जिवें होली पे आंदे ने? एक बारी कहो भला सुभान अल्लाह। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तो शायद मैनू दूरों भलेखा पे लगता है। एक बारी फिर कहो जरा। हिन रब को बहु प्यारे, ओए रब राजी है इन्हां ते, एवें नहीं पैर चुमदे असी अल्लाह वालिया दे। हिन रब को बहु प्यारे। चलो रहने दिया, आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं। नहीं आगे चलते हैं ना यार, यार अब आगे चलते हैं ना थोड़ा। एक बारी कहो सुभान अल्लाह। ओए खालिक दी कुल खुदाई है इन्हां दी बादशाही, जो चाहे है न कर दे गिन दीन दे सिपाही। ओए बैठे हैं न ज़मीन ते पर दीदा ला मकां ते, एवें नहीं पैर चुमदे असी अल्लाह वालिया दे। हिन रब को बहु ओए चुमना जे शिरक हुंदा, ए जिबरील क्यों चुमेंदा? जिबरील भुल गया जे खालिक चा खुद रुकेंदा। ओ गज के कहो सुभान अल्लाह। ओए चुमना जे कर गुनाह है, वंज फतवे ला उन्हां ते, एवें नहीं पैर चुमदे असी अल्लाह वाले। ओए कुछ नबी को बशर आखन ते कुछ चौं को नहीं मनेंदे, पंजादे हैं कुछ मुनकर चुमन तो कई रुकेंदे, पर एवें सड़दे रह सन ऐ आशिक चुमनो नहीं रेंदे। एवें सड़दे रह सन आशिक चुमनो नहीं रेंदे, नाले ने मुस्तफा दे चुम चुम अखी ते ला। मान जाओ, इस बात को मान जाओ कि महफिल उर्स है, ख्वाजा साहब बैठे हैं। इस बात को मान जाओ कि महफिल उर्स है, मुस्तफ़ा बैठे हैं। थोड़ी आवाज देना जी। इस बात को मान जाओ कि महफिल उर्स है, गरीब नवाज बैठे हैं। लेकिन अपने दिलों पे एक बात को लिखो, माफौकुल फितरत वाक़ियात का नाम फकीरी नहीं, जिन काबू करना फकीरी नहीं, हवा विच उड़ना फकीरी नहीं, दम छू प्रोग्राम फकीर नहीं। ये जुमले कुछ दिलों पे लिखने वाले हैं। उर्स पाक पे आने वालों, हवा में उड़ना फकीर नहीं, दम छू प्रोग्राम फकीर नहीं। ये शोबदाबाजी हो सकती है लेकिन फकीर नहीं। ये जुमला दिलों पे लिखना। फकीर उसे कहते हैं, मुर्शिद उसे कहते हैं, पीर उसे कहते हैं जो आने वाले मुरीदीन के नफूस को पाक करे। लिखो ये बात, अपने दिलों पे लिखो। मुर्शिद उसे कहते हैं, पीर उसे कहते हैं जो आने वाले मुरीदीन के नफूस को पाक करे। ओए ख्वाजा वैसे करनी के उर्स पे आने वालों, पीर वो नहीं होता जिसकी नजर मुरीद की जेब पे हो, पीर वो होता है जिसकी नजर मुरीद के नफ्स पे हो। ये जुमले लोहे कलम पे लिखने वाले जुमले हैं और सोने के कलम से ये लिखने वाले जुमले हैं। पीर, ओए पीर वो नहीं होता कि जो ये देखे मुरीद क्या लाया है, पीर वो होता है जो ये देखे मुरीद ने अभी तक मुझसे क्या पाया है। ओ बोलो जिसे समझ आ रही है यारा, ओ जो समझ आ रही है तो गज के सुभान अल्लाह कहो। पीर वो होता है ठंडा, सुभान अल्लाह है ठंडा, ये ठंडा नारा है। हुन मैनू दसो, ओए जेड़ा सुनिया हुन तक सबक सुनाओ। पीर वो हुंदा है जेड़ा मुरीद दे नफ्स नू पाक करे।
की पाक करे मुरीद के। अच्छा ये नफ्स की है, व्हाट इज नफ्स? जब तक बीमारी का ही नहीं पता इलाज की करना है। देखें आप राइट फरमा रहे हैं, 100% राइट। लेकिन नौजवानों देखें, अगर आप साहिब इल्म हैं तो मेरे जैसा निकम्मा बंदा बैठा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इज नफ्स, आई हैव नॉट अ नॉलेज ऑफ अबाउट व्हाट इज नफ्स। क्या है नफ्स? डॉक्टर वो होता है जो बीमारी, नहीं भाई ना यार, अखा खोलिए ना या ना, ए रोंद मारन वाली गल है। ना भाई ना मेरा बेटा जागना है। मेरा बेटा ये बातें सोए हुए सुन, पर नहीं वो एक और भी गल है, बहुता सरूर आवे तो नींद आ ही जाती है। चलो ठीक है यार, चलो ठीक है, दो बंदे और सूरज पहुंच गए, मैं अगे हिसाब लाना हौली हौली, जे मैनू सरूर आ गया तो फिर मैं भी सो जाऊंगा। अच्छा बेटा चलें, अब थोड़ा सा, अब आपने थोड़ा मुस्कुरा लिया, अब नींद कुछ खत्म हुई, मुस्कुराने से नींद खत्म हो जाती है। अब मुझे ये बताएं व्हाट इज नफ्स। देखें, ही इज द बेस्ट डॉक्टर हु फर्स्ट डिफाइन डायग्नोज व्हाट इज द डिजीज। अगर डॉक्टर किसी डिजीज को डायग्नोज नहीं करता वो इलाज नहीं करेगा। एक बंदा आके कहता मैनू सिर दर्द पई हुंदी है ते डॉक्टर उन्होंने सिर दर्द की दवाई दे छड़े, भावें उन्होंने कब्ज हुई होवे। कब्ज की वजह से सर दर्द हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन इज अ डिजीज विच क्रिएट द हेडेक। बिल्कुल ये ऐसी डिजीज है। एक बंदा कहना मैनू जी सिर दर्द पई हुंदी है ते डॉक्टर साहब उन्होंने डिस्प्रिन दे देन ते ओहदा दिल च मैदा खराब होया होवे। डिजीज इज नॉट अ हेडेक, हिज डिजीज इज स्टोमिक इन्फेक्शन, पेप्टिक अल्सर। उसे उसके स्टोमिक का इलाज करना है, नफ्स का ही नहीं पता इलाज किवें करना। सो जे पीर नूं नहीं पता नफ्स किनू आंदे ने, उन्हें ठीक की करना है। अब बोलो यार अगर समझ आई है, मुझे मुआफ करना। आजकल के खानकाहों पे जो पीर बैठे हुए हैं मुझे मुआफ करना, जो गैर शरा पीर है मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन्हें यही नहीं पता नफूस होते क्या है, उन्हें नफ्स का ही नहीं पता ना पाक करना है। बोलो यार ये समझ आ रही है यारा, नफ्स क्या है? अच्छा चलो यार, अगर मैं इसी बात को तूल देता रहूंगा बात फैल जाएगी। हुन मैं अगर लुगत खोल ली तो गल होर पासे टुर जाएगी। मैं कुरान को ना पूछा नफ्स की है। अच्छा चलो रहने दिया नहीं, अब वो मौका था वो चला गया, अब मैं आगे चलता हूं। नहीं वो बात चली गई, अब मैं आगे चलता हूं। मुर्शिद यानी तुहाडा दिल करदा है कि मैं कुरान विचों वेखां नफ्स किनू आंदे ने? नहीं ईमानदारी हाथ काट के कहो सुभान अल्लाह। चलो ठीक है, आपका इरादा है। मौला ये नफ्स क्या है? मैं सूरह बकरा ही का सहारा लेता हूं। ये सूरह बकरा कुरान पाक का 2 नंबर सूरा है और इसकी 48 नंबर आयत में यहां पे नफ्स का तर्जुमा हमें मिल जाएगा। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 नंबर सूरा है, 48 नंबर आयत है। वत्तकू यौमल्ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन। बस सारी आयत नहीं पढ़नी, बस इतनी काफी है। वत्तकू, वाव का माना, शाबाश, वाव का माना इत्तकू का माना डरो, तुम डरो, जीते रहे, तुम डरो किस दिन से? यौमन, उस दिन से। नहीं उस दिन से डरो, उस दिन से बोलो यार, उस दिन से डरो। मौलाई दी वजह की है, क्यों डरिए? अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह निसा है, ये 4 नंबर सूरा है। यहां पे मुस्तफा के दादा इब्राहिम की बात है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला, इब्राहिम मेरा खलील है। लेकिन खलील होते हुए एक दिन सूरह शुरा में फरमा रहे थे, वला तुखज़िनी यौमा युबअसून। अल्लाह मैं भावें खलील हां पर मैनू भी उस दिन तो डर आउंदा है। हाय हाय, मैं भावें खलील हां पर मैनू भी उस दिन तो डर आउंदा है। ओए सैयद वालो, ये जुमला अपने दिलों पे लिख के ले जाना। जो उस दिन से डरे उसे खलील कहते हैं। लेकिन मेरे सामने सूरह तहरीम आ रही है, ये 66 नंबर सूरा है और इसकी 8 नंबर आयत है। यौमा ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू। और जड़ा उस दिन तो डरे ओनू खलील आंदे ने, ते जिन्नू अल्लाह कहते नू डरन दी लोड़ नहीं, ओनू हबीब आंदे ने। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह पे गज के कहो यारा।
उस दिन से डरो, उस दिन से शाबाश, उस दिन से मौला ये कौन सा दिन है? अल्लाह फरमाए ये दिन वो दिन है वत्तकू यौमल्ला तजरी नफ्सुन अन नफ्सिन, नफ्सुन अन नफ्सिन, नफ्सुन अन नफ्सिन। लफ्ज नफ्स आ गया, लफ्ज नफ्स आ गया। नफ्स का माना, नफ्स का माना ये अहले हदीसों का कुरान है। यहां पे इन्होंने माना किया नफ्स बमाना कोई 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 मैं मेरे सामने में यार देखो इन्होंने लिखा उस दिन कोई नफ्स कोई 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 बस कोई लो इन्होंने माना किया है कोई, इन्हों का माना में नफ्स बा माना कोई, इन्हों के हिसाब नाल कोई ते हुण ओ कोई की है जे कोई सुन्नी है सुभान अल्लाह कहो। ए मेरे सामने नफ्स का माना जस्टिस करम शाह रहमहुल्लाह ने किया है। आप फरमाते ने वत्तकू यौमल्ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स देखें देखें ये मेरा मौजू आयत नहीं है, मैं सिर्फ नफ्स का माना ले रहा हूं। यहां पे नफ्स का माना मिला शख्स, पर्सनैलिटी इज कॉल्ड नफ्स, शख्स नफ्स का माना शख्स। हिंजे को सुन्नी है सुभान अल्लाह कहो। मैं सुन्निया दे इमाम दा तर्जुमा करना चाहना, जे कोई सुन्नी है सुभान अल्लाह कह लो। सुन्नियों के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा खां बरेलवी ने माना किया वत्तकू यौमल्ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, उस दिन से डरो जब कोई जान दूसरी जान का बदला ना देगी। नफ्स का माना जान, ओए बोल मेरी जान, ओए बोलो जान, ओए सारियां जाना ही बैठियां ने बोलो गज के। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਫਸ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਾਨ। ਨਫਸ ਦਾ ਮਾਨਾ ਜਾਨ, ਨਫਸ ਦਾ ਮਾਨਾ ਜਾਨ। ਇਹ ਵਾਬੀਆਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਨਫਸ ਦਾ ਮਾਨਾ कोई, सारे बोलो यार नफ्स दा माना कोई। जस्टिस करम शाह ने तर्जुमा किया नफ्स दा माना शख्सियत, आला हजरत तर्जुमा किया नफ्स दा माना जान। ते जे हुण तुसी थके नहीं ते मैनू इजाजत दियो मैं नफ्स दा माना मौला अली को पूछा। हाय हाय मौला अली भी तो कोई माना कीता है ना। अब मैं नहजुल बुलागा से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मौला अली ने नफ्स का माना किया। मौला अली फरमाते हैं जब मैं देखता हूँ ना तो मैं नहीं, ये आंख जो है ना, ये आंख ये चर्बी है, चर्बी। ओए ए अक की है? मौला अली फरमाते ने आ जड़ी है ना आ विच ये चर्बी है, चर्बी। तो जब मैं बोलता हूँ ना मौला अली, जब मैं बोलता हूँ ना तो ये गोशत है, ये क्या है? ये गोशत है। आप फरमाते हैं जब मैं सुनता हूं ना तो ये हड्डी है, ये अंदर हड्डी है, हड्डी, ये चर्बी, ये गोशत, ये हड्डी। मौला अली फरमाते हैं सारी कायनात की चर्बी इकट्ठी करो, उसे कहो देख के दिखा। सारी कायनात का गोश्त इकट्ठा करो, उसे कहो बोल के दिखा। सारे कायनात की हड्डी इकट्ठी करो, उसे कहो सुन के दिखा। एदा मतलब है चर्बी नहीं वेंदी, ओ तू पिया वेना है। एदा मतलब है हड्डी नहीं भी सुनदी, ओ विच तू पिया सुनना है। एदा मतलब है गोश्त नहीं पिया बोलदा, ओदे विच तू पिया बोलना है। ओ जड़ा तू है ना ओही नफ्सी। ओ बोलो जिन्हों समझ आ रही है यार। मौला अली फरमा, ओए मौला अली दे मनन वाले गज के सुभान अल्लाह कहो। मौला अली फरमांदे ना जेड़ा तू है ना, तू ओ तू अच्छा तू अच्छा गुस्सा ही ना गिले कर जिया जे, गुस्सा ही ना कर जिया जे। मैं कर लेने अब यार, मैं कर लेने अब। मैं ना मैं देखता हूं, मैं बस यही नफ्सी मारे मैनू बोल जिसे समझ आ रही है। मैं ना मैं उन्हें भी आख्या सी ना खैरम मिन्हो, मैं दे नालों बेहतर हां। ठंडा सुभान अल्लाह कर जाके यार कहो सुभान अल्लाह यार। नहीं यार मैं छोड़ दूंगा यार, मैं नहीं यार, ये बातें थोड़ी भारी हो रही हैं, मैं अगले 5 मिनट से पहले यार छोड़ूंगा यार। हैं 43 मिनट हो गए। मैं तुहानू पहले दसिया सी वो घंटे कुंडे वाला चक्कर साडे कोल नहीं है। मैं ते अजे तकरीर नहीं शुरू पिया करदा, अजे ते नफ्स दसना पिया नफ्स है की है। ए अल्लाह दी कसम सिर्फ 2-4 बंदे सुभान अल्लाह कहंदे ने मैं इन्हां नू गड्डी च बहा के घर ले जाना, राज तोड़ सुनांदा जावांगा। बाकी सारे चुप बैठे ने। जे सारे सुभान अल्लाह कहोगे मैं केड़ा मर्सिडीज करा लेनी है।
پھر تو اتھی گل کر کے جاواں گا نا گج کے سبحان اللہ کہو نا. اس کا مطلب ہے مولا علی فرماتے ہیں وہ میں ہے میں. اچھا یارا چلو میں تھوڑا آگے چلتا ہوں یارا. وہ جو میں ہے نا میں او میں تین طرح دی ہے. These are the three types of میں. کیا بات ہے آپ کی. These are the three types of میں. اچھا یہ میں کتوں جمی سی پڑھ لئیے. دیکھو میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں, کراچی سے پشاور تک میرا سفر ہے. یہ ایسی باتیں ہر جگہ پہ نہیں ہوتی, جہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو پھر باتیں ہو بھی جاتی ہیں. یہ صرف محفل عرس پہ یہ باتیں ہیں. یہ مائیں پتہ کہاں سے آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. مصطفیٰ جی ذرا یاد کیجئے جب ہم نے ملائکہ سے کہا ملائکہ مٹی سے بشر بناؤ, مٹی سے. یہ کون ہے؟ یہ آدم ہے. یہ کون ہے؟ ہمارے ابا جی ہیں. یہ کس کے بنے؟ مٹی کے بنے. مولا یہ مٹی سے بشر. اللہ نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا, یہ 76 نمبر سورہ ہے, اس کی دوسری آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم دراپ. ہم نے تیرے ابے کو مٹی سے بنایا, ہم نے تمہیں پانی سے بنایا. ہم پانی ابا مٹی, ہم پانی ابا مٹی, ہم پانی ہمارا ابا مٹی. اور رکو سید والا والو, یہ تو قرآن سمجھا رہا ہے. ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں, ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. جب ہم تخلیق میں اپنے ابے جیسے نہیں, ہم زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو سکتے؟ آپ اجازت دو میں آگے قرآن پڑھوں یارا, کمال کر رہے ہو. اوہ قرآن سے تعلق ہے تو گج کے سبحان اللہ کہو. مولا آگے ارشاد فرما, آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. یہ سورہ سواد آ گئی. سواد آ رہے تھے سبحان اللہ کہہ لو. یہ سورہ سواد آ گئی. یہ 38 نمبر سورہ کی آیت آ گئی. یہ 71 نمبر آیت گزر گئی. اب یہ 72 نمبر آیت آ گئی. مولا آگے ارشاد کر. اللہ فرمایا جب ہم اپنا خلیفہ بنا لیں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر ہم اسے سجا لیں, پھر ہم اسے سجا لیں, پھر ہم اسے سجا لیں. مولائے تو آپ ہی سجایا ہے. اللہ فرمایا خلیفہ جو میرا ہویا. نہیں میں نہیں آگے چلوں گا جب تک اس بات کی سمجھ نہ آئے. میں آگے نہیں چلوں گا. مولا ابھی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی. اللہ فرمائے جو جس کا خلیفہ ہوتا ہے وہ خود ہی سجاتا ہے. جو جس کا خلیفہ ہوتا ہے وہ خود ہی سجاتا ہے. مجھے آگے چلنا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا. وجود آدم کا ہے, روح ہماری ہے. وجود آدم کا ہے, روح ہماری ہے. مولا میں ابھی بھی سمجھا نہیں سکا. اللہ فرمایا this is the فلسفہ of تصوف, this is the فلسفہ خلافت. اور دیکھنے میں وجود فرید کا ہے, روح معین الدین کی ہے. اور دیکھنے میں وجود اویسے کرنی کا ہے, روح محمد کی ہے. اور بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے سمجھ آ رہی ہے گج کے سبحان اللہ کہو یارا. مولا میں آگے چلنا چاہتا ہوں یار, آگے چلنا چاہتا ہوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا. خبردار ہن اے دے وچ میری روح آ گئی ہے, چک جاؤ. او بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. ملائکہ جھک جاؤ. فسجد الملائکہ, جھک جاؤ, سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر لیا. فسجد الملائکہ کلہم اجمعون, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. میں دسن لگا میں کتھوں آئی ہے. سبحان اللہ ہی کہہ لو. یہ میں تک پہنچنا ہے, میں تک. یہ میں کتھوں آئی ہے سبحان اللہ کہو. نہیں کو سٹیج تے امانت رکھ گیا سبحان اللہ کہو. ادھروں بھی کہو سبحان اللہ, سب کہو سبحان اللہ. مولا یہ میں کہاں سے آئی. اللہ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. الا ابلیس, ابلیس نہیں جھکا. قال یا ابلیس, اوے ابلیس. جائے لہجائے خداوندی بدل گیا. سنو سنو ذرا سنو. دا فرسٹ میٹنگ از ون ٹو مینی میٹنگ. فسجد الملائکہ کلہم, دس از دا ون ٹو مینی کمیونیکیشن. دس از دا سینڈنگ دا ون ٹو مینی کمیونیکیشن. کمیونیکیشن ون ٹو مینی. ناؤ دس از ون ٹو ون کمیونیکیشن. اوے ابلیس. اچھا یار چلو میں آسان کرتا ہوں, میں آسان کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کچھ باتیں بھاری بھی ہو جاتی ہیں, میں آسان کرتا ہوں. ہن اللہ ابلیس نے پوچھیا, اوئے کس شے نے تینوں بنا کی تینوں سجدہ کرن تو؟ ان تسجد لما خلقت بیدیا, اینو میں اپنے ہتھاں نال بنایا, کیوں نہیں سجدہ کردا؟ اللہ دی قسم, جدے ہاتھ ہون او بھی اللہ نہیں ہوندا, جدے ہاتھ ہون او 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 اللہ نہیں ہوندا.
ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ हथ होन ओ अल्लाह नहीं हुंदा। लेकिन हाँ हाँ ये सूरह फतह में आवाज आ रही है इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम। ओए मुकामे हुदैबिया पे मोहम्मद के हाथों में हाथ देने वालों, देखने में ऊपर वाला हाथ मोहम्मद का है, असल में यही अल्लाह का है। बोलो यार अगर समझ आ रही है यार, गज के सुभान अल्लाह कह लेंदे हो? नहीं नहीं, एक बारी अपने हाथ कट के सुभान अल्लाह कह लेंदे हो? काला या इब्लीसो मा मनाका तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। किस चीज ने मना किया इसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? उन्होंने एक जवाब दी थी, इन्हें आख्या काला अना खैरुम मिन्हु, अना खैरुम मिन्हु। माचिस मिलेगी मुझे, माचिस, अना खैरुम मिन्हु। इन्हें आख्या गल सुन बल्ला, मैं इन सजदा ता नहीं कीता, मैं इहदे तो बेहतर हां। वजह पता की है? खलक़तनी मिनन नार। खलक़तनी मिनन नार व खलक़तहु मिन तीन। मैं अग हां, भावें जिन्नी मर्जी नीवी करी जाओ, वेख उत्ते ही जांदी आ बई। ऐ वेख ले, भावें नीवी करी जाओ, भावें जिन्नी मर्जी करी जाओ, इन्हें उत्ते ही जाना है। ते मिट्टी जिन्नी मर्जी फड़ फड़ उत्ते सुटी जाओ। बोल अगर समझ आ रही है, जिन्नी मर्जी सुट्टी जाओ। इन्हें अपने वालों वैसे बड़ा कम कीता सी, दलील बड़ी दिती हूँ, मैं अग हुन्ना वा, मैं कद नहीं चुकना, मेरी फितरत च बुलंदी है, मिट्टी है, मैं इनू चुका। इनू की पता होवे गंदम दे दो दाने अग च सुट्टो, सड़ के सवाह हो जाएंगे, वही दो दाने मिट्टी च सुट्टो, गुलजार हो जाएंगे। बोलो जिसे समझ आ रही है, इसे क्या पता मट्टी की फजीलत क्या है, इसकी जाने भला मट्टी किसे कहते हैं। इसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इसे सजदा करूं, मैं इस मैं आ लै गई बंदियां नूं, मैं बस मैं उठा उन्हां दे आउण ते, मैं अगा हो के मिला, मैं पहले सलाम करा, बस जिथे जिथे मैं वड़ गई इन्हें बेड़ा ही गरक कर छड़िया। पता नहीं किनू समझ आई है किनू नहीं आई। मैं बंदियां नूं लै गई, लकों ही लै गई। मैं ए जे मैं ए जड़ी मैं वे ना, ए जे शर ते जड़ा आंदा ना तू ही तू बोलो जिसे समझ आ रही है। ओए ओ जे खैर, ओए बोलो जिन्हों समझ आ रही है यारा। अब अल्लाह ने कुरान में 3 तरह के नफूस को बयान किया, जे थके नहीं ते पढ़ देना। थोड़ा सुभान अल्लाह मैनू दसेगा ना थोड़ा की हाल है? एक बारी गज के कहो सुभान अल्लाह। अच्छा जी मेरी एक अर्ज सुने, देखें जामी साहब, किबला वैसी साहब, अगर ये तीनों नफूस में बयान करूं ना जो कुरान में है, बाकी सारे नफ्स इनकी शाखें ही हैं, असल में ये 3 है। अगर मैं तीनों नफूस आज की नशिस्त में बयान करूं तो बाखुदा वल्ला तल्ला इन 3 नफूस को बयान करने के लिए कम अज कम 3 घंटे चाहिए। मैं कड़ा बयान करने लगा, तुसी क्यों घबरा गए हो? मैं नहीं बयान करने लगा, घबराओ ना, तुसी बेफिक्र होके बवो। बस हुण मैं अगले 10 मिनटां बाद इजाजत लैनी है। नहीं इंज की कर दो, फिर सैयद वाले नहीं आना, हद हो गई है ना, फिर आ जाएंगे इसी बात पे, फिर बात शुरू हो जाएगी यारा। क्या आप क्या घबरा क्यों रहे हैं यारा? चलो मैं ना इस तरह करते हैं कि ये 3 नफूस पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा ना जी, तो मैं ना सिर्फ एक पढ़ लेता हूं जिन्हें बड़ी बीमारी पाई है, वो बस एक पढ़ लेने आ जिहदी सब तो ज्यादा बीमारी पई है, ते यही सब तो भैड़ा जे, यही बगैरत है, यही जे चवल। मैं जिम्मेदारी नाल कह रहा, मैं पूरी जिम्मेदारी नाल कह रहा, ये हुई बगैरत है, यही चवल है। अच्छा मुझे ना, मैं रवायत कहूँगा, मुझे एक रवायत मेरे ज़हन में आ रही है, उलमा बयान करते हैं कि सरकार ने फरमाया था कि जब इंसान पैदा होता है ना तो 2 चीज़ें साथ आती हैं, एक वो जो उसका नफ्स है और एक उसका शैतान है। वो शैतान उसे परेशान करता रहता है, शैतान और उसका नफ्स। जो हजूर आखिर 2 शैवां शैतान ते नफ्स, जेड़े सियाने सहाबा सन ना, जेड़े ज्यादा इलम हासिल करना चाहते सन हुजूर कोलों, वो कदमां ते हत्थ ला के आंदे ने हुजूर ते जदों तुसीं पैदा होए सो आपने फरमाया आहो मेरे नाल भी यही काम होया है, एक मेरा नफ्स ते एक शैतान, ते हुजूर तुहाडे नाल भी शैतान? आपने फरमाया वखरी गल है, वो जिहड़ा मेरे वाला शैतान है ना मेरे नाल रह रह के मुसलमान हो गया।
और जाग रहे हो ना, थोड़ा जाग रहे हो ना। चलो मैं जल्दी से आगे चलता हूँ यारा। वो नफ्स जो है ना वो बड़ा परेशान करता, बड़ा ही चवल है, बहुत ही चवल है। इत्थे लिखे आए थे ए सूरह यूसुफ विच लिखे है ते मेरा दिल पिया करदा है कि मैं सूरह यूसुफ दी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंजवीं, छेवीं, सतवीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 28वीं, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 93, 92। मेरा दिल पे करदा है मैं पहली आयत तो लैके 111 नंबर आयत तक सारियां ही पढ़ जावां। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਆਇਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ 111 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ? ਅੱਛਾ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ यार। अच्छा चलो गल सुनो यार, गल सुनो। अच्छा मेरी बात सुनो यार, देखो ये महफिल उर्स है, हमें खुशी बड़ी है। मैं क्या बताऊं यार, हमें अपनों की खुशी बड़ी है यारा। मरे ने जिन्हों दे मरे ने वो पर खसमा नूं खान सौन जाके साडे मरे ही नहीं, असीं क्यों सोईए? हद तो हो गई है। लो असीं ते राजी बड़े हैं यारा। मैनू इस गल ते भी आयत याद पई आउंदी है, जे कहो तो मैं पढ़ देना यारा। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। बंदे बंदे नूं कबर च रख के घर जांदे ने कि चल हुण ते मिट्टी च मिट्टी हो गया हुण। अल्लाह फरमाए तू घर नहीं पहुंचिया, युहयीकुम मैं जिंदा कर छड़िया। ਇਹਦਾ मतलब है आम बंदा कब्र ही जिंदा है। मिस्टर ABCD पर्सन कब्र में जिंदा है, मिस्टर XYZ कब्र में जिंदा है। अगर आम बंदा अपनी कब्र ही जिंदा है तो दाता साहब की कब्र का की मुकाम है? ओए अगर ए जिंदा ने तो गौसे आजम की कब्र का की मुकाम है? ओए सैयद वाला वालो जे ए जिंदा ने तो मुहम्मद की कब्र का की मुकाम है? लो हुण मैं घबराने की लोड़ नहीं, मैं सारी सूरह यूसुफ नहीं पढ़ता, तुसीं घबराओ ना। असीं इंज करके पढ़ लेने, असीं इंज पढ़ लेने कि अब्बा जी ने आख्या सी इनू ना खड़ो, इन्हें आख्या कोई गल नहीं असीं चले जुआं रल के खेडांगे, जान दिओ। अब्बा जी ने फरमाया ना करो, उत्थे भेड़िया खा जांदा हुंदा जे। इन्हें आख्या नहीं नहीं साडे हुंदियां उहदी की जरूरत है, ये नाल लै गए जाके खूह सुट छड़िया। मैं सूरह यूसुफ पढ़दा जे पिया, सुभान अल्लाह कहिंदे आओ। हुण मैं 111 आयत तक खोलियां तो गल फैल जाएगी। नहीं कोई ऐसी गल ही कोई नहीं। ये वापस आ गए खूह धक्का दे के, खून जिहा ला के आख्या लो वेखो जी उन्होंने भेड़िया खा गया जे। तुहानूं हुण फिर गल याद आउणी चाहिए ना। वो फिर उत्थों निकले वेखदे 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 इधर तुहानूं पता है फिर अपने पुत्र दे गम विच रो रो के वब्यद्दत अयनाहू, कुरान बयान करता है यूसुफ की आंखें सफेद हो गई। यहाँ पे वैसे मैं कभी कभी एक जुमला दिया करता हूँ, उस याकूब का एक यूसुफ था, इसकी आंखें सफेद हो गई। उस याकूब का एक यूसुफ था, वब्यद्दत अयनाहू, रो रो के उसकी आंखें सफेद हो गई। करबला में मौला अली के 18 यूसुफ थे। बोलो जिसे समझ आ रही है यारा, अगर समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह कहते हो खुदारा यारा। एक दफा गज के कहो सुभान अल्लाह यारा। चलो यारा मैं जल्दी से आगे चलता हूं। ये बिकता हुआ, ये यहां से बिकता 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 किसी मंजिल पे पहुंचा। अब ये बादशाह के महल में पहुंच गया। आगे पढ़ा। ओ मर गई, बोलो। लेकिन एक गल तुहानूं दसां, मुल लैंदी ना यूसुफ नूं। जी साथ थोड़ा सादा ही रखे, थोड़ा ही को कम दें, तसल्ली नहीं हो रही। ओए मुल लैंदी ना यूसुफ नूं। अच्छा चलो यार रहने देते, आगे चलते हैं। नहीं 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 भाई टाइम गुजर गया यार, नहीं यारा नहीं यारा, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। ये बिक मुल लैंदी नहीं, अभी भी इरादा नहीं बना, मैं आगे चलता हूं यार, मैं आगे। यार ये सूरह यूसुफ की सुभान अल्लाह कहिंदे हो। ओए मुल लैंदी ना यूसुफ नू, ए तक लैंदी जे कमली वाले नू। ओए मुल ओए किथे महबूब इलाही, किथे महबूब जुलेखा। आशिक मशहूर ने जिसदे दोनों याकूब जुलेखा, पर साडे महबूब जियाना तेरा महबूब जुलेखा। ओए कच के सुभान अल्लाह कहो।
साडे महबूब जे आना तेरा महबूब जुलेखा ए यूसुफ कन्यानी किथे यूसुफ कन्यानी किथे अरबी सुल्तानी किथे ओए मुल लेंदी ना यूसुफ नो एक बारी काज का कहो सुभान अल्लाह। चलो यार मैं जल्दी से आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं यार। अब हुआ पता क्या, ये ना मर गई। जब ये मर गई ना, अब देखना ये पहली किस्म नफ्स की, ये पहली किस्म। जब ये मर गई ना, अब इसे अल्लाह ने यूं बयान किया, ये सूरह यूसुफ है। मैं इसकी 22 नंबर आयत पे आ गया, सुभान अल्लाह कह लो। इरशाद हुआ बेटा तवज्जो से, मेरा बेटा नौजवानों ओए मुंडियो जेड़े नौजवान हो जरा गौर करना। अल्लाह फरमांदा है वरवादतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही, वो जो थी ना वो जुलेखा उसने कहा सारे दरवाजे बंद किए। अल्लाह बयान कर रहा है सारे दरवाजे बंद किए। जब उसने सारे दरवाजे बंद किए ना, दुर्रे मंसूर जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये भागी गई, फिर जल्दी से वापस आई। जनाब यूसुफ फरमाते हैं कहाँ चली गई? इसने कहा जी वो मेरा रब है ना, वो मेरा रब, मैं उस पर पर्दा डालने गई थी, वो मेरा रब। आप चेहरा उठा के फरमाते ने ओदे ते पर्दियां पानी पे जेड़ा वेंदा भी नहीं, जेड़ा टुरदा भी नहीं, जेड़ा बोलदा भी नहीं, जेड़ा सुनदा भी नहीं, ते जेड़ा समी है। हाय हाय बोलो जिसे समझ आ रही है। चलो मैं जल्दी से आगे चलता हूं ना। अब अल्लाह ने फरमाया उसने उसे फिसलाना चाहा। जब उसने फिसलाना चाहा, उसने सारे दरवाजे बंद करके कहा वगुल्लिकतिल अबवाबा, सारे दरवाजे बंद करके इसने कहा वकालत हई तलाका, इन्हें आखिया आजा हुन ते दरवाजे बंद ने, हुन ते आजा। जो आख्या ना आजा, जनाब यूसुफ चेहरा उठा के फरमांदे ने कहा माअज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसना मसवाया, मैं क्यों तेरे करीब आऊं, मैं क्यों ना यहाँ पे इज्जत से रहूं, जिसने मुझे यहाँ पे इज्जत से रखा हुआ है। इस बात का करना था। अब आगे बढ़ा, हुन अगे बढ़ा, सुभान अल्लाह कहेंगे हो। आगे अल्लाह बयान करता है